دیا میٹھے تیرے نام دیا گلا 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 سچ جان پا دیا تیرے کلام دیا گلا سچ جان پا دیا اور باکر کی شرارت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ سب کو اسی مدد میں خوش آمدید کہتا ہوں خداوند کے حضور کے دوران تیسرے اتوار کی عبادت خداوند کی نظر کریں گے۔ خداوند بڑا مہربان ہے اور ہم سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ آئیں ایمان کے ساتھ ہم بھی اس کی زندگی پر غور کریں، ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں۔ زبور نویس اعلان کرتا ہے میری آنکھیں ہر وقت خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہی میرے پاؤں کو پھندوں سے بچائے گا۔ اے خداوند میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر کیونکہ میں بے کس اور مصیبت میں مبتلا ہوں۔ آئے ہم بھی اپنی مصیبتیں یسوع کے سامنے لائیں، اپنی غلطیوں خطاؤں اور گناہوں کے لیے پشیمان ہوں اور خداوند سے سچی توبہ کرتے ہوئے معافی مانگیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کماری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگے۔ نہایت شفیع خداوند خدا، جب کوئی رحم دکھائے یا نیکی کا کام کرے تو یہ تیری طرف سے ہی ہوتا ہے۔
تو نے ہمیں اس امر کی ہدایت کی ہے کہ ہم روزوں، دعاؤں اور خیرات کے کاموں سے اپنے گناہوں کے لیے رہائی حاصل کریں۔ مہربان ہو کر ہم عاجزوں پر نگاہ کر، جو اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے تیرے رحم و کرم سے تسلی حاصل کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ شریعت موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب، اس کا 20 باب 1 تا 17 آیات۔ اس وقت خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائی: میں خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھ کو ملک مصر یعنی جے غلامی سے نکال لایا۔ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے کے پانی میں ہے مت بنا۔ تو ان کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، خدائے غیور ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کے باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا میں ان کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے احکام کو مانتے ہیں ان پر میں 1000 پشت تک رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے جا نہ لے، کیونکہ خداوند اس کو بے گناہ نہ ٹھہرائے گا جو اس کا نام بے جا لیتا ہے۔ تو سبت کے دن کو پاک رکھنے کے لیے یاد کر، 6 دن تو کام کر اور اپنے سب کاروبار کر، مگر 7واں دن خداوند تیرے خدا کے لیے سبت ہے۔ اس میں تو اپنے لیے کچھ کام نہ کر، نہ تو، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، اور نہ تیرا مہمان جو تیرے دروازے کے اندر ہے، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور سب کچھ اس میں ہے بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کر، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو۔ تو خون مت کر، تو زنا مت کر، تو چوری مت کر، تو اپنے ہمسائے پر جھوٹی گواہی نہ دے، تو اپنے ہمسائے کے گھر کا لالچ مت کر، تو اپنے ہمسائے کی بیوی کا لالچ مت کر، نہ اس کے غلام، نہ اس کی لونڈی، نہ اس کے بیل، نہ اس کے گدھے، اور نہ اور کسی چیز کا جو تیرے ہمسائے کی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب 22 سے 25ویں آیت تک۔ اے بھائیو، یہودی تو کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے، لیکن بلائے ہوں کے نزدیک ہی کیا، یہودی کیا یونانی، مسیح کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دانہ تر ہے اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زوراور ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ان کا شکر ہو۔ آئے ہم سب نعرہ انجیل کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کا دوسرا باب 13ویں آیت سے۔ اس وقت جب یہودیوں کا فسح نزدیک تھا تو یسوع یروشلم کو گیا اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے الٹ دیے اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ یوں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا۔ اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ جب وہ عید فصح کے موقع پر یروشلم میں تھا تو بتھیرے ان نشانوں کو جو وہ دکھاتا تھا دیکھ کر اس کے نام پر ایمان لائے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور محتاج نہ تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ ہی جانتا تھا کہ انسان کے باطن میں کیا کیا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اور روزوں کا یہ موسم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
ہم خداوند کے حضور آج تیسرے اتوار کی عبادت اور روزوں کے دوران خداوند کے حضور گزران رہے ہیں اور اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ آج کی اس عبادت کی بدولت ہم خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آج خداوند یسوع مسیح ہیکل کی صفائی کا تذکرہ کرتا ہے اور یہ واقعہ چاروں اناجیل خداوند کے حضور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مرکز بھی لکھتا ہے، متی بھی لکھتا ہے، لوکا بھی لکھتا ہے، لیکن آج ہم نے اس واقعہ کو مقدس یوحنا کی زبانی سنا ہے۔ سو آئیں اس واقعہ پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں یسوع مسیح کے خلاف باتیں کرنے والے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، یسوع کی مخالفت کرنے والے بھی نظر آتے ہیں، یسوع کی دل آزاری کرنے والے بھی نظر آتے ہیں، یسوع کو اذیت دینے والے بھی نظر آتے ہیں، لیکن پاک کلام کے اندر یسوع مسیح کو غصہ کبھی بھی نہیں آیا ہے، لیکن آج ہیکل کے لیے اس کو غصہ آیا ہے۔ یسوع کو غصہ کیوں آیا ہے اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غصہ برا ہوتا ہے اور یسوع کو یہ غصہ کیوں آیا ہے اور یسوع کے غصے میں کیا فرق ہے؟ اس کے برعکس یسوع کی باتیں اور کام دیکھ کر یہودیوں کو بھی غصہ آیا۔ سو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ غصہ کرنے کی وجہ کیا ہے اور کون کون سے محرکات اس کے پیچھے تھے کہ خداوند یسوع مسیح خود غصے میں آیا، اور یسوع کے کام دیکھ کر یہودیوں کو جو غصہ آیا ان کے غصہ کی وجہ کیا تھی، اور اس کے بعد آج کے کلام کی گہرائی جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کلام اقدس تیسرے اتوار میں ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمیں کس طرح سے خدا ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے غصہ کرنا بری بات ہے، غصہ خداوند کو پسند نہیں ہے، اور اگر خداوند کے حضور ہم اپنی عام فہم زبان میں دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بھی کہا جاتا ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، لیکن آج یسوع کو بھی غصہ آیا اور یسوع کی عقل بھی نہیں کھائی گئی ہے۔ یسوع کی ناراضگی کیسی ہے اور اس کا غصہ کیسا ہے؟ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم لوگوں کو مارنے تک چلے جاتے ہیں، جب ہمیں غصہ آتا ہے ہم لوگوں کو گرانے کی بات کرتے ہیں، جب ہمیں غصہ آتا ہے ہم لوگوں کی بےعزتی کرتے ہیں، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، لیکن یسوع کا غصہ محبت کا غصہ ہے جس میں کسی کی تذلیل نہیں ہے، جس میں کسی کی بےعزتی نہیں ہے، جس میں کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یسوع کے غصے میں اور ہمارے غصے میں یہ بڑا فرق ہے۔ یہ ویسا ہی غصہ ہے جیسا کبھی کبھی اپنے ہی گھر میں کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہو تو ماں غصے سے اسے دیکھتی ہے تاکہ مہمانوں کے سامنے وہ بچہ ایسا بہیو نہ کرے، ایسا رویہ اختیار نہ کرے۔ ماں جب ویسا غصہ کرتی ہے نہ بچے کی بےعزتی کرنا چاہتی ہے، نہ اسے قتل کرنا چاہتی ہے، نہ اسے ذلیل کرنا چاہتی ہے، نہ اسے گرانا چاہتی ہے۔ اور یسوع کا غصہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن یہ غصہ، اس غصے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے کہ ہیکل کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یسوع کا غصہ ہیکل کی بے حرمتی کو دیکھ کر ہے، اور یسوع کا غصہ اس لیے ہے، یسوع مسیح بتانا چاہ رہا ہے کہ جو میرے باپ کا گھر ہے وہ کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے اور دعا کا گھر ہے۔ یہ مارکیٹ پلیس نہیں ہے، یہ بازار نہیں ہے، یہ چیزیں بیچنے والی جگہ نہیں ہے، کیونکہ بازار اور مارکیٹ کے اندر شور ہوتا ہے،
मार्केट में लोग चीजें बेचने वाले के साथ बार्गेनिंग करते हैं, पैसे कम करवाने की बात करते हैं, एक दूसरे को मजाक भी करते हैं, शोर भी करते हैं। और मार्केट के अंदर कुछ दुकानें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ कम दर्जे वाले लोगों के लिए होती हैं, कुछ सादा दुकानें होती हैं, कुछ सामान ज़मीन पर रख कर बेच रहे हैं, कुछ अच्छी दुकान के अंदर है, कुछ बहुत सारी अच्छी दुकान के अंदर है, और कुछ ब्रांड की चीज़ें बेचते हैं। लेकिन ब्रांड और बड़ी बड़ी ऊंची दुकानों के अंदर अमीर लोग जाते हैं, गरीब छोटी दुकानों से ख़रीदारी करते हैं। सो खुदावंद आज इस बात को हमारे सामने रखना चाहता है, खुदा का घर दुआ का घर है, और इस घर में जो भी आ जाता है वो चर्च के किसी भी कोने में बैठे उसे वैसी ही बरकत मिलती है। ये मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ शोर होगा, जहाँ ख़रीदारी होगी, जहाँ बार्गेनिंग होगी, जहाँ लोग ऊंच नीच का ख्याल करेंगे, जहाँ जो लोग अपने पैसे की हैसियत के मुताबिक ख़रीदेंगे। खुदावंद हमें बताना चाहता है, खुदा के घर में आकर सब बराबरी पाएंगे और सबको बराबर की बरकत मिलेगी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, कोई खुदा की हुजूरी में जो कुछ भी करता है उसी के मुताबिक उसको बरकत मिलेगी। यीशु को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हैकल के एक हिस्से के अंदर खरीदो फरोख्त जारी है। हैकल के एक हिस्से के अंदर जहां पर खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, और खरीदो फरोख्त करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और तारीख दान जोसेफात लिखता है कम से कम 2 लाख के करीब लोग इस पाक कुर्बानी को चढ़ाने के लिए आते थे, और जितने ज़्यादा लोग आते थे हर कोई अपने साथ कुर्बानी के जानवर लेकर नहीं आता था। हर कोई दूर दराज से सफ़र करके जो आता था वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं लाता था, बल्कि हैकल के करीब आकर ख़रीदारी करते थे। तो इसलिए हैकल के अहाते के अंदर बहुत ज़्यादा शोर था। शोर करने वाले क्या करते थे? सबसे पहले नकदी वाले लोगों की दुकानें थीं जो पैसा एक्सचेंज करते हैं, उनकी दुकानें थीं। क्यों थीं? सबसे पहले इसलिए हर साल यहूदी लोग हैकल को टैक्स अदा करते थे, और हैकल को टैक्स अदा करने के लिए जो रकम मुकर्रर की जाती थी वो 2 दिन की उजरत, एक मजदूर की 2 दिन की जो तनख्वाह है वो उसे खुदा के हजूर देना पड़ती थी। और उसको देने के लिए उस दौर में जो सिक्का था वो यहूदियों का सिक्का नहीं था, वो रोमी हुकूमत के सिक्के थे जिनके ऊपर कैसर की तस्वीर थी। और कैसर की तस्वीर का मतलब ये था, कैसर अपने आप को खुदा कहता था, बादशाह जिसकी तस्वीर थी वो अपने आप को खुदा और देवता कहता था। वो पैसे हैकल में नहीं दिए जाते थे, तो इसलिए यहूदी लोग उन पैसों को चेंज करके यहूदियों के सिक्के देते थे ताकि वो हैकल में अदा किए जाएं, क्योंकि कैसर की तस्वीर वाला सिक्का भी हैकल के अंदर नहीं जाएगा, वो नापाक होगा। सो इसलिए नकदी बेचने वालों की दुकानें वहाँ पर थी, और वो एक्सचेंज में लोगों के साथ कमो पेश, कभी बहुत सारे लोगों की एक्सचेंज में बहुत सारी हेरा फेरी करते थे, इसलिए खुदावंद को नापसंद था। जानवरों की तादाद बहुत सारी थी। जब 2 लाख लोग कुर्बानी चढ़ाने के लिए आएंगे तो कितने जानवरों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो वहाँ पर भेड़ बकरियाँ भी बहुत सारी थी, खुदावंद ने उनको भी बाहर निकाल दिया। लेकिन भेड़ बकरियों की तादाद ज़्यादा क्यों थी? उसकी वजह यह थी, जब लोग अपने जानवर बाहर से लेकर आते थे, अच्छे भी लेकर आते थे, तो वहाँ पर एक ग्रुप था
جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہیکل میں پیش کیے جانے والی قربانی کے جانور کی جانچ پڑتال کرنے والا ایک گروپ تھا، جو فیصلہ کرتے تھے یہ قربانی دینے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اس کا سینگ، اس کے دانت، اس کے جسم پر کوئی زخم، اس کا کوئی کھر ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ سو جانچ کرنے والے جب کوئی دور دراز سے اچھا جانور بھی لے کر آتا تھا اس میں بھی نقص نکال دیتے تھے، تاکہ لوگ ہیکل میں لگی ہوئی دکانوں سے خریدیں، تاکہ فائدہ وہاں کے لوگوں کو ہو۔ سو خداوند اس بات کو بھی رد کرتا ہے۔ کیوں نکالتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ سب سے پہلے خداوند کے حضور ان جانوروں میں نقص نکالتے تھے، تو اس لیے ان کو بھی باہر نکالتا ہے۔ خدا کے آگے بے عیب برا پیش کیا جاتا تھا، خدا کے گھر کے لیے ہمیشہ اچھی چیز پیش کی جاتی تھی۔ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم فادرز بننے کے لیے اپنے آپ کو نوجوان پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور میڈیکل ٹیسٹ کرنے کا مقصد بھی بنیادی طور پر خدا کے حضور کوئی ایسا بے عیب برے جو ہیں وہ خدا کے حضور میں کاہن ایسے پیش، کسی کی انگلی ٹوٹی ہو، کسی کا کان نہ ہو، کوئی ٹیڑھا میڑھا ہو، تو وہ خدا کو نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ خدا کے حضور ہمیشہ کاہنوں کو، بروں کو خدا کے حضور بے عیب پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ہم خداوند کے حضور وہ پیش کیے جائیں، تاکہ وہ خدا کی حضوری میں قبولیت پائیں۔ ہیکل کے کس حصے میں اتنی خرابی تھی کہ یسوع مسیح کو یہ عمل کرنا پڑا؟ آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہمارا گرجا گھر بنا ہے، سو یہ حصہ کاہنوں کے لیے مقرر ہے، اس کے بعد ایک حصہ یہودی مردوں کے لیے مقرر تھا، اس کے بعد ایک حصہ خواتین کے لیے مقرر تھا، اور اس کے بعد چوتھا حصہ جو تھا باہر کا وہ غیر قوم لوگوں کے لیے تھا۔ لوگ آتے تھے، قربانیاں چڑھاتے تھے، ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتا تھا، ہر ایک کو اپنے اپنے حصے سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ خدا کے حضور اپنے اپنے حصے سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور چوتھا حصہ جو غیر قوم لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس کا تذکرہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ حصہ غیر قوموں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جو خدا کو جانتے تھے، خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن مکمل طور پر خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے۔ اس حصے میں یہ ساری دکانداری لگا دی گئی تھی۔ اس لیے یسوع کو غصہ آیا تھا کہ غیر قوم لوگ خدا کو جاننا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، خدا کی طرف لوٹ کر آنا چاہتے ہیں، خدا کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور ان یہودی لوگوں نے وہاں پر دکانداری کی شروع کی ہے۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہاں شور ہے، وہاں مارکیٹنگ ہو رہی ہے، وہاں لوگ لین دین کر رہے ہیں۔ اس لیے خداوند کو غصہ آیا تھا کہ ہیکل کا وہ حصہ جو غیر قوموں کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے مارکیٹ پلیس بنا دیا۔ اس لیے خداوند غصے سے ان سب کو نکالتا ہے۔ یہ حصہ بھی خداوند کے لیے مقرر ہے، یہ حصہ غیر قوموں کے لیے ہے۔ سو خدا کے حضور اسی لیے کوئی یسوع کی مخالفت نہیں کرتا ہے، اس لیے کوئی یسوع کو یہ نہیں کہتا یہ اکیلا ہے یا اس کے 12 شاگرد ہیں تو ہم سارے مل کر، تاجر مل کر اس کو نکال دیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ خود ان میں سے کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ غلط ہے۔ واقعی انہوں نے خدا کی ہیکل کی بے حرمتی کی تھی، واقعی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دعا کرنے سے روک رہے تھے۔ سو ہمیں خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ اجارہ داری دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہیکل کے اندر بھی کئی بار ہم اپنی جگہ ایسی بنا لیتے ہیں، مخصوص کر لیتے ہیں، اور کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ہم سے پہلے کوئی آ کر وہاں پہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بیٹھے کیوں یہاں پہ؟
سو خدا کے حضور مہربانی سے آپ جہاں پر بھی بیٹھیں، جہاں پر بھی بیٹھ کر دعا کریں گے، خدا آپ کی دعا سنے گا ایمان کے ساتھ۔ اس کو خدا کا گھر، دعا کا گھر رہنے دو، اسے خدا کا گھر جو دعا کا گھر ہے، اس کو خدا کے گھر کو دعا کا گھر رہنے دو۔ یہاں آ کر اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کا ہم خیال کریں، ایک دوسرے کی مددگار بنیں کہ وہ بھی دعا کر سکیں۔ ہم یہاں آ کر باتیں نہ کریں، ہم یہاں کر خدا کے ساتھ کیسے ملا جاتا ہے، کیسے اس کے حضور جھکا جاتا ہے، کیسے اس کی پرستش کی جاتی ہے، کیسے اس کی عبادت کی جاتی ہے، کیسے اس کا رحم مانگا جاتا ہے، کیسے اس میں برکت پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہودی لوگ کیوں یسوع کے خلاف تھے؟ انہیں کیوں غصہ آ رہا تھا؟ یہودیوں کو یسوع کے ان کاموں کی ریاکشن انہوں نے نہیں دکھایا، لیکن انہیں غصہ ضرور آ رہا تھا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے؟ اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں۔ سو پہلی بات ہے یہودیوں کو غصہ کیوں آ رہا تھا، اس کی 3 وجوہات میں آپ کو پہلے نمبر پہ بتانا چاہتا ہوں۔ 3 چیزوں پر یہودی فخر کرتے تھے ہمیشہ، اپنی سرزمین پر اور یروشلم پر فخر ہوتا تھا انہیں۔ دوسرا، بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور اپنی بادشاہت پر فخر ہوتا تھا انہیں۔ اور تیسرا فخر ان کا ہیکل تھی۔ سو اب جب یسوع کہتا ہے اس ہیکل کو ڈالو، تو وہ دیکھتے ہیں پہلے تو ہماری سرزمین رومی حکومت نے ہم سے چھین کے اس پر حکومت کر رہے ہیں، ہماری بادشاہت برباد ہو گئی ہے اور ٹوٹ گئی ہے، اور اب ہیکل ہے ہمارے پاس ایک فخر کرنے کی بات، اور اس کو بھی یسوع کہہ رہا ہے اس کو توڑ دو۔ اس لیے انہیں غصہ آ رہا تھا، اس لیے انہیں غصہ آ رہا تھا۔ لیکن یسوع مسیح جس ہیکل کو توڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ اپنے بدن کی ہیکل کی بات کر رہا تھا، وہ اپنی صلیب کی بات کر رہا تھا، وہ اپنے مرنے کی بات کر رہا تھا، وہ اپنی اذیت کا تذکرہ کر رہا تھا، وہ اپنے دکھوں کا ذکر کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کچھ دنوں کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ تم مجھے گرفتار کرو گے، تم مجھے قتل کرو گے، تم مجھے مصلوب کرو گے اور مجھے موت کی نیند سلا دو گے، لیکن میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ وہ غصہ کر رہے تھے، یسوع ہیکل کی بربادی کی بات کرتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ 46 برس میں بنی ہے۔ ہیکل تو پھر ٹوٹ گئی، آج ان کے پاس ہیکل نہیں ہے، آج یہودیوں کے پاس ہیکل نہیں ہے، اور آج کے دن تک نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا یہ پتھر پہ پتھر چھوڑا نہ جائے گا۔ سو اس کے ساتھ ساتھ خداوند ہمیں بھی کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم بھی شاید جن چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، خداوند کہتا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ ہمارے پیار کرنے والے، ہمارے قریبی لوگ، ہم جن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور شاید ہمارے لیے نہیں بھی قیمتی ہے، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ تو پھر کیا رہے گا؟ خدا، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہیں ٹلیں گی۔ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، خدا ختم نہیں ہوگا، خدا کا وجود قائم رہے گا، خدا ہمیشہ رہے گا۔ آج خداوند ہیکل کی بربادی کی بات نہیں کرتا ہے، آج خداوند ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے بدن روح القدس کی ہیکل ہیں۔ آج خداوند اپنے مرنے کا تذکرہ کرتا ہے
اور اسی لیے آج کی دوسری تلاوت بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتی ہے. مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو بیان کرتا ہے، یہودی کرشمے ڈھونڈ رہے ہیں، یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم تو مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. ہمارے لیے تو سب کچھ صلیب ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ خدا کے وہ دکھ اور تکالیف اور اس کا مصلوب ہونا اہم ہے. روزوں کا ایام میں ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے کہ ہم روزے رکھیں. ہمارے لیے ضروری ہے ان دنوں میں ہم خداوند کے حضور اس بات کو محسوس کریں جس کے لیے ہمیں خداوند نے مقرر کیا ہے. اور یہ خاص 40 دن ہمیں دیے ہیں، ہم روزہ، ریاضت اور دعا کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص کریں. اور آج کی پہلی تلاوت اعلان کرتی ہے کہ ہمیں اس زمین پر رہ کر کس طرح سے اپنی زندگی کو مسیح کے قابل بنانا ہے. آج زمین پر رہتے ہوئے انسانوں کو بتایا جاتا ہے خوشی کس طرح سے حاصل کرنی ہے، اور صلیب پر مرنے والا کس طرح خوشی سے جان دینا چاہتا ہے. اور اسی لیے آج کے دن بتایا گیا ہمیں 10 حکموں کی تعلیم دی گئی. 10 حکم جو خداوند کے حضور ہمیں دیے گئے، ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، بچپن سے اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں. اسی لیے ہمیں دیے گئے تاکہ ہم خوش رہنا سیکھیں، دکھوں کا سامنا کرنا سیکھیں، مصیبتوں کا مقابلہ کرنا سیکھیں، یسوع میں روزوں کے اس مقصد کو سمجھ پائیں. اور اس کے لیے بتایا گیا پہلے 3 احکام جو خدا سے، عبادت سے اور ایمان سے جڑے ہیں. خدا کا دن پاک رکھو، خدا کی عبادت کرو. پہلے 3 احکام ہمیشہ خدا سے اور ہمارے ایمان سے جڑے ہیں. باقی کے 7 احکام انسانوں سے جڑے ہیں. 7 کے 7 حکم انسانوں سے جڑے ہیں. چوتھا حکم ماں باپ کی عزت کرنا، اور اس کے بعد باقی ایک ایک کی زندگی کا تذکرہ دوسروں کے ساتھ جڑا ہے. تم خون نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، تم جھوٹی گواہی نہ دو. جو بھی ہے ہر ایک چیز کسی دوسرے کے ساتھ جڑی ہے. اور اس لیے بتایا گیا دوسرے کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، دوسرے کا نقصان نہ کرو. اور روزوں میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی جا رہی ہے. پہلے 3 احکام جو دعا، عبادت اور خدا کے کلام کی عزت جو ہے اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. میں روزوں میں کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں، اور پھر میری خاندانی زندگی میں میرے ماں باپ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے. اور پھر باقی کے 6 احکام جن کا تعلق میری زندگی سے، میرے رویے سے اور میرے دوسروں کے ساتھ تعلق سے جڑا ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا. اسی لیے خدا کے حضور آج کا کلام ہمیں جوڑتا ہے اور بتانے کی کوشش کرتا ہے تمہارے بدن بھی روح القدس کی ہیکل ہیں. اور اگر یسوع کا بدن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھے گا، یہ ہیکل دوبارہ سے کھڑی ہو جائے گی. تمہارے بدنوں کا کیا حال ہے؟ تم جو انسان ہو، جو روح القدس کی ہیکل ہو، تمہارے اندر کیا چل رہا ہے؟ تمہاری زندگی کیسی ہے؟ تمہارے اعمال کیسے ہیں؟ تمہاری زندگی میں مسیح کی اہمیت کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں دکھوں کا تذکرہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں مسیح اس وقت میں روزوں کے دوران کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہی بات آج اس ہیکل کی پاکیزگی کا تذکرہ کر کے خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ سب کچھ برباد کر دو، توڑ دو، نہیں، بلکہ خداوند کے حضور شاگرد اس بات کو سمجھ پاتے ہیں جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہم بھی اس کلام کو سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ کیا ہم بھی غیر قوموں کی طرح اور یہودیوں کی طرح صرف کرشمے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور کرشمہ کیا ہے؟ میں نے دعا کیا، معجزہ آ گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ہے، تماشا ہر وقت.
खुदावंद ये नहीं चाहता है। हर वक्त हिकमत की बातें, कोई अकल की बात करेगा तो फिर मैं मानूंगा, नहीं। खुदावंद हमारी सादगी को सामने रखकर हमें इस बात के लिए तालीम देना चाहता है, सलीब का पैगाम गैर कौमों के लिए हमाकत की तरह है, लेकिन हम नजात याफ्ता लोगों के लिए जिंदगी है। सलीब हमारे लिए ठोकर का बायस नहीं है, बल्कि सलीब नजात का वो रास्ता है जिस पर हमें चलना है। लेकिन इस पर चलने के लिए हमें पहले 10 हुक्मों को मानना होगा और फिर खुदा के हजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी होगी कि हम खुशी के साथ सलीब उठाकर लेके जाएं। मुसीबत और दुख और हर वक्त चलाने से, कहराने से और गिला करने से अगर हम सलीब उठाएंगे तो फिर सलीब का कोई फायदा नहीं। और सलीब उठाने वाले ने बताया है, वो एक भी लफ्ज नहीं बोला है, ना अपने मारने वालों के लिए, ना जिन्होंने उसके कंधे पे सलीब रखी या जिन्होंने उसे मसलूब किया, जिन्होंने उसके हाथ और पांव में कील लगाए, जिन्होंने सर पर कांटों का ताज रखा, बल्कि उसने माफ किया है। ऐ बाप इनको माफ करके, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हम किस तरह से अपनी सलीब उठाते हैं और अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलो। और चलने के लिए आगे कोहे कलवरी तक जाना है, कलवरी के पहाड़ कर ऊपर की तरफ जाना है, जहां पे अकेला शख्स नहीं चढ़ सकता है, वहां पे सलीब उठा के चलना है। सो दुनिया की मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफ और बीमारियां जब हमारी जिंदगी में आए तो हम मलामत ना करें, दुखी ना हो, तकलीफ में ना हो, परेशान ना हो, बल्कि हम खुदावंद में ज़िंदगी गुजारें। आए खुदा के हुजूर, आज खुदावंद हमें दावत देता है, मेरा घर दुआ का घर होगा। मेरे घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया है। अगर हम ईमान से आते हैं सो दुआ मांगे, ईमान से आते हैं बरकत मांगे एक दूसरे के लिए और खुदा के नाम को जलाल दें। आए खुदा का शुक्रिया अदा करें जो हमें मौका दे रहा है कि हम खुदा की ये हैकल बनाएं और इसमें अपना अपना हिस्सा डालें और अच्छे तरीके से हैकल बनाकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। खुदा हमको और हमारे गिरजाघर को बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर और अपने ईमान का इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा हमारी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतलिक बाप के देने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें। तो हम आगे हाजिर जमात के लिए खुदावंद हम सबको बरकत दे, ताकि हम रोज़ों और रियाजत के साथ, दुआओं के साथ, ईमान के साथ खुदावंद में बरकत पाने के लिए हमेशा तैयार रहें और खुदावंद के घर में आकर बरकत पाएं। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावंद पापा आज़म को अच्छी सेहत दे, खुदावंद उनके साथ हो, खुदावंद उनके ज़रिए से यीशु मसीह की पहचान और गवाही सारी कौमों तक पहुँचाए। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आप भी अपनी दुआएं खुदा की नज़र कर सकते हैं। दुआ करते हैं आज नुसरत मुश्ताक के लिए। सोनिया सुनील, जेवियन, जेसियल, जेडियल, नौरीन सैमुएल, मत्ती सैमुएल, अजीका एंजल, हैरिसन डैनियल, सोनिया हैरिसन, मुश्ताक रहमत, अजीका नुसरत, अजीका मुश्ताक, सैमुएल मुश्ताक के लिए कि खुदा अपने इन बच्चों की शुक्रगुजारी कबूल करे और इनके ख़ानदान को कसरत से बरकत बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। शुक्रगुजार भी हैं शाजिब खोखर एंड फैमिली के लिए।
آفتاب بابر، ذیشان عابد، شہراز اور علیزہ کے لیے، صبا عابد، رشید کھوکھر، نرگس سلیم، عامر ریاض، سر جیمز جان، سہیل توفیل، سلیمان توفیل، عرفان توفیل، عامر توفیل، صابر، آصف، فرزانہ، کیون کینتھ، جیمز مسیح، ارشد منشا، شاہد کھوکھر اینڈ فیملی، روبن عمران، جارج صادق اور ان کے خاندان کے لیے کہ خدا اپنے ان بچوں کی شکر گزاریاں قبول کرے اور ان کے خاندانوں کو ڈھیروں برکات سے نوازے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام بیمار لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور خاص طور پر یونس مسیح، جمیلہ چارلس، سمیرہ تبسم، ممتاز کوثر، شریفہ، نازیہ، شمعون، صرافین اور سونم بیٹی کے لیے کہ خدا اپنے دست قادر سے ان تمام لوگوں کو چھو کر انہیں کامل شفا بخشے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اپنی نیک خواہشات، نیک تمنائیں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں عبد السمان کے لیے، آصف صابر، ساجد تاج دین اور انیک جمشید کے لیے جس کی آج سالگرہ ہے۔ خدا انہیں بڑی برکت بخشے اور ان کی تمام نیک خواہشات اور دلی ارادوں کو پورا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام بے اولاد لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور خاص طور پر مورس چاند، چندہ تنویر، ویلما فیصل کہ خدا انہیں بیٹا عطا کرے، اور ٹریسی اسٹیفن کے لیے خدا ان سب کو اولاد عطا کرے تاکہ اس عظیم نعمت کو پا کر اس کے نام کی تمجید اور شکر گزاری ہمیشہ کرتے رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوند میں سو چکے ہیں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں خورشید صابر، غفور مسیح، چارلس بھٹی، عدنان ایمس، ہدایت مسیح، رابعہ بی بی، ایمینویل عنایت، بابو ولیم اسٹیفن، مارتھا ولیم، بشیرہ عنایت، سمرین صادق، چندہ نورین، پرویز مقند لال، منور جان، جان مسیح، ارشاد بی بی، نذیرہ غفور، طفیل لال، بابو سیموئل حیات، عائشہ سیموئل اور زبیدہ بی بی کے لیے کہ خدا ان تمام مرحومین کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے اور انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ سر نسیم جاوید اور کومل فرحان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ خدا اپنا دست قادر اپنے ان بچوں پر بڑھا کر انہیں کامل شفا بخشے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا خدا ہماری دعا سن۔ اے اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان سے دعا کریں سب بچوں کے لیے جو ان دنوں میں امتحانات دے رہے ہیں، جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ خدا ان سب بچوں کو حکمت، عقل اور فہم دے اور زندگی میں کامیاب کرے۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ہمارے ملک میں امن اور سلامتی کو قائم کرے اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو خدا بصیرت دے تاکہ وہ عوام کی بہتری کے لیے سوچیں۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا خدا سن۔ ان سے دعا کریں خاص طور پر لیلی ڈیکوسٹا کے لیے اور فادر اعجاز رفیق کے لیے اور فادر یوسف امانت کے لیے۔
جو خداوند میں سو گئے ہیں خداوند ان کی روحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور انہیں اپنے نیک اور پاک لوگوں میں شامل کرے۔ عزیز و دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن، اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں اور ہم سب کوائر کے ساتھ مل کر شکر گزاری کا گیت گاتے ہیں اور اسی کے دوران اپنے ہدیہ نذرانے خدا کے حضور پیش کریں گے۔
अजीज़ व दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ए खुदाबंद हमारे खुदा, हमारे नजराने कबूल फरमा। इस पाक इबादत के सबब से हमसे राज़ी होकर अनायत कर कि हम अपने गुनाहों की मखलसी के लिए मिन्नत करते हुए अपने भाइयों और बहनों को भी मुआफ़ कर पाएँ, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तो अपनी शफ़क़त के मुताबिक ईमानदारों को बख्शता है कि वह हर साल बड़ी खुशी के साथ अपने दिलों को पाक साफ़ करके पाशका की ईद की तैयारी करें, ताकि और भी ज़्यादा गर्मजोशी के साथ रोज़ा रियाज़त, अकीदत और खैरात के कामों में मशगूल रहकर ज़िंदगी बख्श पाक इबादत में शरीक हों और फ़र्जंद होने का पूरा मर्तबा हासिल करें। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम वाला पर होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। सब मिलकर यीशु के बदन को सजदा करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। सब यीशु के पाक खून को सजदा करते हैं। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है।
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہ سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن خون کا ملایا جانا پاک شرک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تجھ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تجھ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تجھ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں ہم سلامتی عنایت کرے۔ یسوع مسیح میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیرے پاک بدن خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیرے رحمت کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے، ہمارے لیے دائمی الہات ثابت ہو۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہائے، لیکن صرف تو کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جو مومنین پہلے پاک شراکت لیتے ہیں صرف وہی پاک شراکت کے لیے آئیں، باقی سب کوائر کے ساتھ مل کر گیت گاتے ہیں۔
مسیح خدا میرے عزیز مومنین، چند ایک اعلانات ہیں جن میں سب سے پہلے آنے والا اتوار اسی ماہ کا دوسرا اتوار ہے، اور آپ سب جانتے ہیں ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو بچوں کو پاک بپتسمہ کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے۔ جو خاندان گرانے اپنے بچوں کو بپتسمہ کا ساکرامنٹ دلوانا چاہتے ہیں، آنے والے اتوار کو اپنے بچوں کو ہمراہ لائیں۔ یونین کونسل یا بے فارم کی ایک کاپی جو ہے وہ اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ بچوں کو سفید لباس پہنائیں اور ایک سفید موم بتی جو ہے وہ اپنے ہمراہ ضرور لائیں۔ میرے عزیزو، ہر جمعے کو 14 مقام کی عبادت ٹھیک دوپہر 2:30 بجے ہوتی ہے، اور اس عبادت میں وقت ہوتا ہے ان مومنین کے لیے جو اطراف کا ساکرامنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر جمعے کو 14 مقام کی عبادت کے دوران آپ اطراف کا ساکرامنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 9 مارچ کو آنے والے ہفتے کی صبح 8:30 بجے ہمارے پیرش کے مومنین روایت کے مطابق زیارت کے لیے مریم آباد میں جائیں گے۔ تو اس لیے جو مومنین جانا چاہتے ہیں، جو افراد جانا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے 1-2 دن میں اپنے اپنے علاقے کے بابو کو اپنے نام لکھوائیں، تاکہ ان کے لیے ہم گاڑیوں کا بندوبست کر سکیں۔ اس کے لیے کرایہ جو ہے وہ 1000 روپیہ ہے آنے جانے کا۔ تو برائے مہربانی جتنی بھی جلدی ہو سکے اپنے نام ضرور ہم تک پہنچائیں۔ جن بچوں یا بڑوں نے ابھی تک پہلی پاک شراکت حاصل نہیں کی، ان سے بھی گزارش ہے کہ آنے والے اتوار تک برائے مہربانی اپنے نام ضرور دیں، تاکہ ان کی تربیت کے لیے ہم یہاں پر ان کے وقت کا کوئی تعین کر سکیں۔ سینٹ میریز ہائی اسکول منیر چوک کانوینٹ اسکول کی جانب سے یہ ضروری اعلان ہے، جیسا جمعے کو بھی بتایا گیا کہ اسکول میں بچیوں کا داخلہ جاری ہے۔ یہ پلے گروپ سے 8th کلاس تک بچیوں کے لیے داخلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہاسٹل میں جو ہے وہ بھی داخلے جاری ہیں۔ اس لیے جو خاندان اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں داخل کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی وقت ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے وہ ہاسٹل انچارج سسٹر مریم سے رابطہ کریں۔ چرچ کی تعمیر کا کام جاری و ساری ہے۔ آج کس نے دیکھا ہے؟ اتنی بھی سردی نہیں آ گئی، چند لوگوں نے دیکھا کریں، صرف دیکھا ہی کریں۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، دیکھنے سے بھی بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو دیکھا کریں، آتے جاتے ابھی جاتے ضرور دیکھیں ذرا۔ چرچ کا کام رکا نہیں ہے، ایک دن بھی نہیں رکا۔ تو یہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون ہی کی بدولت ہے۔ تو اس لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان سارے مومنین کا جنہوں نے گزرے وقت میں، اور بالخصوص آج نرگس سلیم ہیں اسلام کالونی سے، انہوں نے 1000 روپیہ دیا ہے۔ ارشد منشا ہے تارک آباد سے 5000 روپے انہوں نے دیے ہیں، اور روبن عمران اور ان کے خاندان اسلام کالونی سے 5000 انہوں نے دیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سبوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب بھی اپنی دعاؤں میں اس کام کو یاد رکھیں، اور اس کے بعد اپنے تھوڑے تھوڑے تعاون سے، شکر گزاریوں سے خداوند کے گھر کے اس کام میں مدد کریں، تاکہ جتنی بھی جلدی ہو سکے خداوند کے گھر کا کام جو ہے یہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ بہت شکریہ۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور۔ چڑیا کو ٹھکانہ ملتا ہے اور ابابیل کو گھونسلہ جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ یعنی میرے بادشاہ، میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم نے پاک شراکت لے کر آسمانی بید کی ضمانت پائی ہے۔ ہمیں زمین پر رہنے کے باوجود آسمانی روٹی کھا کر سیر ہوئے ہیں۔ پس ہم عاجزی کے ساتھ تجھ سے منت کرتے ہیں کہ اس پاک عبادت کے اثر سے ہم پورا پھل پا سکیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ ہفتے کے روز ہم مریم آباد جائیں گے، آپ سب کو پتہ ہے، اور وہاں پر باغ کی عبادت بھی ادا کریں گے، پاک روزری کی عبادت ہوگی، دعائیہ شفائیہ کی عبادت بھی کریں گے وہاں پر۔ اور خداوند کے حضور جانا چاہتے ہیں جو، پلیز مہربانی سے اپنے اپنے مناد صاحب سے رابطہ کریں۔ کچھ لوگ نہیں جا سکتے ہیں،
اور ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں تو ضرور کسی اور کو بھیج دیں. آپ اگر نہیں جا سکتے اپنے حصے کا کرایہ کسی غریب کو دے دیں تو ضرور اس میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں تاکہ کوئی آپ کے لیے دعا کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کوئی وہاں پہ نذرانہ دینا چاہتے ہیں، دیگ دینا چاہتے ہیں، یہاں سے بنوا کے لے کے جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بتائیں، ہم وہاں پہ آپ کا انتظام کروا دیں گے اور آپ جا کے وہاں پہ پے کر دیں تاکہ آپ کے لیے پہلے ہی انتظام ہو، بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے اٹھائیں اور کچھ انتظامی امور خراب ہو سکتے ہیں. تو ضرور ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. آنے والے ہفتوں میں ضرور اس بات کو بھی یقینی بنائیں، ہم آہستہ آہستہ پاک کھجوروں کا جو خداوند کے حضور اتوار ہوگا اس کی طرف بڑھیں گے، پھر پاک ہفتہ شروع ہو جائے گا اور پھر ایسٹر کی جانب بڑھیں گے. تو ایسٹر، ان باتوں کے لیے تیاریوں کی بہت ساری ضرورت ہے اور ان تیاریوں میں بہت ساری چیزیں خریدنا پڑتی ہیں. سو اس کے لیے کینڈل سٹینڈ بھی بڑا جو چرچ کے لیے خریدنا ہے اور کینڈل بھی، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے کپڑوں کا کلر ہوتا ہے ویسے ہی موم بتیوں کا بھی کلر ہوتا ہے. تو ویسے ہی موم بتیاں اور بڑی موم بتی بھی جو خداوند کے حضور آنی ہے، جو ایسٹر کی رات کو جلائی جاتی ہے، وہ بھی کینڈل جو ہے وہ خریدنے والے. تو اس کے لیے بھی اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور کر سکتا ہے. پچھلے سال ہم نے 12,000 کی خریدی تھی، اس دفعہ امید ہے 15 کی ہوگی. جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ضرور اس کے لیے آرڈر دینا پڑتا ہے. تو ضرور چھوٹے گرجا گھروں میں بھی کینڈلز کو ہم کم از کم 50 کے قریب کینڈلز خریدتے ہیں. بڑی کینڈلز خریدی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ چھوٹی کینڈلز بھی عبادتوں کے لیے خریدی جائیں گی. جو ایک کینڈل جو ہے یہ 500 روپے کی آتی ہے سسٹرز کی شاپ سے، تو وہاں سے لاتے ہیں تاکہ یہ ایک تو خراب نہیں کرتی ہیں اور ایک ان کی آگ سے ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں. بابو جی بتا رہے تھے چرچ کے کام کو ضرور جاتی دفعہ دیکھیں. کچھ اس سائڈ کا کچھ منار ہم نے تیار کیا ہے، ابھی اس کے اوپر پتھر لگنا ہے. سو پتھر کے لیے بھی ابھی میں نے پتہ کیا کم از کم صرف منار کے اوپر کا پتھر 2 لاکھ سے زیادہ کا ہے. اس کے اوپر سلیبیں لگنی ہیں، 3 سلیبیں باہر ہوں گی. تو ضرور اپنی دعاؤں میں رکھیں اور اگر کوئی خاندانی طور پر ان کاموں میں حصہ لے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. ضرور اپنی دعاؤں میں رکھیں اور خدا ضرور بڑے بڑے کام کرنے والا، وہ بڑے بڑے کام کرے گا اور آپ کے وسیلہ سے بہت سارے خاندانوں کو برکت دے گا. کوئی ایسا جس کے پاس ابھی تک روزوں کا غلہ نہیں پہنچا، مہربانی سے جاتے ہوئے اس دروازے سے آپ لے سکتے ہیں، جہاں پہ آلٹر بوائز کے پاس ہوگا وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے گھر تک تو پہنچا ہونا چاہیے، لیکن نہیں بھی پہنچا تو پلیز آپ لے سکتے ہیں. آئیں سروں کو جھکاتے ہیں، خداوند کی حضوری میں برکت پاتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو. عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں. خدا کا شکر ہو.